پاکستان کی تاریخ میں رقم ہو چکا ہے. بہت ساری چیزیں میں گنوا سکتا ہوں جو ہم 2-2-2.5 سالوں میں کر گئے ہیں. اگر آپ کہیں تو پہلے میں بلکہ اسی کا ذکر کر دوں تھوڑی دیر. آپ ذرا دیکھیے کہ کیا آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ 4تھی مرتبہ پاور میں آئی ہے. 4تھی مرتبہ. پہلا ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد محترمہ, پھر اس کے بعد نواز شریف کو اللہ نے موقع دیا, مسلم لیگ نون کو اللہ نے موقع دیا, پھر محترمہ آئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے PMLN کو موقع دیا, اور پھر آج پیپلز پارٹی. 4تھی مرتبہ پیپلز پارٹی. آج غالباً پیپلز پارٹی کا 16واں سال ہے. 16واں سال ہے. اور ابھی تک ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کہاں 16واں سال. ایک فلم کا نام بھی ہے, پتہ ہے کہ نہیں پتا آپ کو؟ ہے اپنا دل تو آوارا نہ جانے کس پہ آئے گا. ابھی تک ان کو یہی نہیں پتا کہ کس پہ ان کا دل آنا ہے. کچھ پتا نہیں, کچھ نہیں پتا ان کو. بیٹھ گئے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا, ذرا آپ سوچیے ذرا, تو تھوڑا سا نظر ڈالیں, آپ تھوڑی سی نظر ڈالیں کہ 1999 کا پاکستان جو ہے اس کا نقشہ کیا تھا, اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا یہ درست نہیں کہ ہم نے جنوبی ایشیا میں سب سے پہلے معیشت کو سرکاری کنٹرول اور بیوروکریسی کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے جدید معاشی اصلاحات متعارف کریں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت جیبوں کے اندر چھپا کر موزوں میں, جرابوں میں $100 چھپا کے لایا کرتے تھے یا لے جایا کرتے تھے, اور ڈر ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی کسٹم کا انسپیکٹر نہ پکڑ لے. یاد ہے یا نہیں یاد ہے آپ کو؟ یہ اللہ کے فضل و کرم سے PMLN کی حکومت تھی. نواز شریف جب وزیر اعظم تھا وہ ساری پابندیاں ختم کی کہ پاکستانی جتنا پیسہ چاہے ملک کے اندر لے آئیں, جتنا چاہے ملک سے باہر لے جائیں. ڈالر لائیں, پاؤنڈ لائیں, یوروز لائیں, مارکس لائیں, ڈوائچ مارک لائیں, جو مرضی لائیں. یورو نہیں ہوتے تھے, ڈوائچ مارک ہوتا تھا. یاد ہے ڈوائچ مارک تک نہیں یاد آتا. ہم نے تو جناب ہم نے ساری پابندیاں ختم کر دی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا تھا, پہلی مرتبہ یہ سب پابندیاں توڑی جا رہی تھی. اور آپ جانتے ہیں ہم نے تو اللہ کے فضل و کرم گرین چینل وہاں پہ کھول دیا تھا پاکستان میں. یہاں سے لوگ جاتے تھے, اب ماں باپ بچوں کے ساتھ پاکستان جا رہے ہیں, ایئرپورٹ اترے ہیں, اسلام آباد اترے ہیں, یا لاہور اترے ہیں, یا کراچی اترے ہیں, یا کہیں اور, تو جناب سوٹ کیسوں کا لائن وہاں پہ کھڑی کرا دی جاتی تھی, اور پھر کسٹم افسر کہتے تھے کھولو سوٹ کیسوں. بچوں کے سامنے باپ کو ذلیل کیا جاتا تھا. بچے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ دیکھو ہمارے والد صاحب, ہمارے ابو, ہمارے ڈیڈی کی یہاں پہ تراشی کی جا رہی ہے, اور ہمارے سوٹ کیسوں کو کھولا جا رہا ہے, ان کے کپڑوں کو کھولا جا رہا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کتنے کا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیوں اس پہ کہ آپ نے ڈیوٹی اتنی دے دی آپ نے. اور وہاں کئی گھنٹے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. یہ میں بات سچ کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں, آپ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے, یہ جو اس وقت جس طرح سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ, یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے. یہ میں اپنے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا یہ آئندہ کسی کی کوئی چیکنگ نہیں ہوگی. پاکستانی آئیں گے, عزت کے ساتھ اتریں گے, پاکستان میں اتریں گے, عزت کے ساتھ وہاں سے گزریں گے. سبز چینل ہے, کسی نے ڈکلیئر کرنا ہو تو کرے, اور کوئی ڈکلیئر کرنے والی چیز ہے تو وہ ریڈ چینل سے ذریعے جائے. لیکن میں ان کی عزت سے کھیلنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں دے سکتا. ہر اور جدید, کیا یہ درست نہیں کہ اس خطے میں سب سے پہلی موٹر وے مسلم لیگ نون کے دور میں بنی؟
یہ وہ موٹر وے ہے، یہ وہ موٹر وے ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے آٹوبان سے بھی آگے ہے، پیچھے نہیں ہے۔ آٹوبان کا مقابلہ کرتی ہے وہ موٹر وے۔ آج اس کو پیپلز پارٹی حکومت اس کی مرمت پہ توجہ نہیں دے رہی۔ آج اس موٹر وے کے اوپر ایک نئی لیئر بچھنی ہے، اس موٹر وے کے اوپر ایک نئی طے بچھنی چاہیے تھی۔ 10 سال کی وارنٹی تھی اس کی، آج اس کو غالباً یہ 14واں سال تو اس پہ آپ دیکھیں ہاتھوں سے وہاں پہ وہ جو بچومن ہے جس کو لوگ کہتے ہیں وہ اسپرے کرتے ہیں، یہ تو کوئی طریقہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں پاکستان کے نظام سے واقف اچھی طرح سے، وہاں پر تو آپ چھوٹی سی سڑک ایک گاؤں میں، ایک چھوٹے قصبے میں، چھوٹے ضلع میں 5, 7, 10 میل کی سڑک جو ہوتی ہے اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں اور مکمل نہیں ہوتی، اور پھر مکمل ہوتی ہے تو اگلے سال ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ موٹر وے ہے، دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے بنائی، اور 10 سال زبردست چلتی رہی۔ آج اس کی ریپیئر نہ کرنے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی یہ حکومت ذمہ دار ہے کہ ایسٹ بنا ہے، اور اس میں ریکارڈ پیریڈ میں اس کو بنایا گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، 2 سال کا اگر 2.5 سال کا مجھے موقع ملا، 5 سال کا پاکستان کی عوام نے مجھے منتخب کیا، اور 2-2.5 سال میں مجھے ملے، اور اس میں ہم نے موٹر وے کھڑی کر دی، تو کیا اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اور آج خواجہ آصف صاحب کو بھی اس کا پتہ ہے، یہ 21 ارب روپے میں بنی تھی، 21 ارب روپے میں، وہ بھی اگر، اور اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے 6 لین کے لیے کہا بنوایا تھا، اس کو بعد میں 4 لین کر دیا گیا، اور 4 لین کے بعد ہم پھر دوبارہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اس کو دوبارہ 6 کر دیا۔ تو وہ اتنے پیریڈ میں اس کو اپنا جو ہے وہ اس پہ 21 ارب روپے خرچ آیا، اور آج اس موٹر وے کی دوبارہ ایویلیویشن ہوئی ہے، اس کی آج جو ہے نا وہ آج کے دور میں اس کی جو قیمت آتی ہے وہ 240 ارب، خواجہ کتنا ہے، 230 سے 240 ارب، 250 ارب اس کی آج ویلیو ہے۔ اور حکومت اس 200 ارب پہ قرض حاصل کرنا چاہتی ہے بانڈز فلوٹ کر کے، اور میں بالکل کریں آپ بانڈز فلوٹ، لون لیں آپ اس پہ، لیکن لون لیں نئی آٹوبان اور نئی موٹر وے بنانے کے لیے، لون لیں آپ لاہور سے کراچی کے لیے، کراچی بنانے کے لیے، لون لیں آپ رکتو ڈیرو سے کوئٹہ کے لیے، لون لیں آپ، ٹھیک ہے بالکل لیں آپ، اور لیکن بنائیں آپ اس کو کراچی سے گوادر تک ایک نئی موٹر وے بنائیں۔ لیکن اگر آپ اپنے بجٹ کے خسارے کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے رقم کو، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرمنل ہے، اس سے بڑا جرم اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور آپ مجھے بتائیں، ذرا سوچیں، ذرا مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے یہ موٹر وے بنائی ایک